رات کے وقت میں ایئرپورٹ سے باہر آیا۔ دور دور تک کار کا نام و نشان نہیں تھا۔ رات خاصی بیت چکی تھی اور میں اس وقت شہر کے کسی اچھے ہوٹل میں رات بسر کرنا چاہتا تھا۔ اچانک بڑی سی کار میرے سامنے آ کر رکی۔ ڈرائیور نے گردن باہر نکالی اور مجھ سے پوچھا، کہاں جائیں گے؟ کسی اچھے ہوٹل میں جانا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ میں ایک اچھے ہوٹل میں لے جاؤں گا جہاں کرایہ بھی مناسب ہوگا، ڈرائیور نے میرے کار میں بیٹھنے پر کہا۔ تھوڑی دیر میں وہ گاڑی مختلف سڑکوں پر دوڑاتے ہوئے ایک بڑی سی عمارت کے سامنے لے گیا۔ یہی ہوٹل ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، وہ بولا۔ میں نے اپنی جیب سے اسے کرایہ دیا۔ میں کچھ دیر انتظار کروں گا پھر چلا جاؤں گا، ڈرائیور نے کہا۔ انتظار کرو گے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اگر ہوٹل پسند نہیں آیا یا کمرہ خالی نہ ہونے پر پھر میں آپ کو کسی دوسرے ہوٹل لے جاؤں گا، وہ بولا۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے میں ہوٹل کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ پرانا ہوٹل تھا لیکن وقتاً فوقتاً اس پر کام ہونے سے پرانا لگ نہیں رہا تھا۔ مجھے اس شہر میں 2 ہفتے گزارنے تھے۔ میں کمپنی کے کام کے سلسلے میں آیا تھا، کام نپٹا کر ہی جانا چاہتا تھا۔ ہوٹل کی دوسری منزل پر کمرہ نمبر 17 مل گیا۔ یہ کمرہ کشادہ تھا، اس کی کھڑکیاں بازار کی طرف کھلتی تھیں۔ مجھے تھکاوٹ کا احساس بہت زیادہ تھا، اس لیے بیڈ پر پڑتے ہی گہری نیند سو گیا۔ صبح بیدار ہونے پر میں جب ناشتہ کرنے نیچے گیا، میری ملاقات ایک بوڑھے آدمی سے ہوئی۔ اس کا نام ناصر جیلانی تھا۔ جب اس سے پتہ چلا کہ میں کمرہ نمبر 17 میں ٹھہرا ہوا ہوں، اس نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ نیند اچھی آ گئی تھی؟ ہاں، تھکاوٹ اتنی تھی، بستر پر لیٹتے ہی گہری نیند آ گئی۔ اس کا مطلب ہے اچھی نیند آ گئی، وہ بولا۔ مجھے اس کی بات بڑی عجیب لگی۔ ہوٹل میں نیند اچھی کیوں نہیں آ سکتی؟ اب تک میں نے جن ہوٹل میں قیام کیا تھا سکون کی نیند سویا تھا، کیا تمہیں اچھی نیند نہیں آئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ مجھے آرام دہ کمرہ ملا ہے، رات کو سکون کی نیند لیتا ہوں۔ اس ہوٹل میں رہتے ہوئے 2 ماہ ہو چکے ہیں۔ میں جب یہاں آتا ہوں اسی ہوٹل میں قیام کرتا ہوں، وہ بولا۔ میرے پرسکون نیند لینے پر تو تمہیں حیرت ہوئی ہے۔ اکثر کمرہ نمبر 17 میں قیام کرنے والوں کو پرسکون نیند نہیں آتی، دوسرے دن ہی وہ اس ہوٹل سے چلے جاتے ہیں یا کسی دوسرے فلور پر کمرے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ وہ کیوں؟ میں چونکا۔ اس کمرے میں کچھ ہے جو آنے والوں کو تنگ کرتا ہے، ان کو سکون کی نیند سونے نہیں دیتا۔ اکثر ایسے عجیب و غریب واقعات لوگ بیان کرتے ہیں جن کو سن کر یقین نہیں آتا، عقل کام نہیں کرتی۔ ایسی بات ہے تو پھر ہوٹل والے وہ کمرہ مسافروں کو دیتے ہی کیوں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ پہلے وہ مسافر کو منع کرتے ہیں، جب ضد کرتا ہے تو کمرہ نمبر 17 دے دیتے ہیں۔ کیا تمہیں کمرہ دینے سے پہلے مینیجر نے منع نہیں کیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، منع کیا تھا، لیکن وہ کمرہ مجھے پسند آ گیا تھا، اس لیے میں نے ضد کر کے لے لیا، میں نے کہا۔ مجھے ناصر جیلانی خود بھی ایک پراسرار شخص لگ رہا تھا۔ ممکن ہے وہ جھوٹ بول رہا ہو، محض مجھے ڈرانا چاہتا ہو کہ میں خوف میں مبتلا ہو جاؤں۔ لیکن مجھے وہ کیوں خوف زدہ کرنا چاہتا ہے؟ اسے کیا مل جائے گا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں ناشتہ کر کے ہوٹل سے نکل گیا۔ اپنے کاموں کے سلسلے میں دن بھر ہوٹل سے دور رہا۔ جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوا، مجھے جیلانی کی بات یاد آ گئی۔ میں نے کمرے کا ایک بھرپور جائزہ لیا۔ کمرے میں ایسی کوئی بات نظر نہ آئی جو خوف و دہشت کا باعث بنے۔ میں کھڑکی کی جانب آیا، کھڑکی سے باہر جھانکا۔ رات ہونے پر بازار میں رونق نہیں تھی، سناٹے کا راج تھا۔ کوئی اکا دکا گاڑی گزرتی اور پھر خاموشی چھا جاتی۔ کوئی راہگیر جاتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ رات تاریک ہونے پر باہر کا منظر بھی واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے باہر کے منظر سے اکتاہٹ ہونے لگی، اس لیے کھڑکی سے ہٹ گیا۔ بیڈ پر میں جب لیٹا، مجھے جیلانی کی باتیں جھوٹ معلوم ہوئی۔ ایسا کچھ بھی کمرے میں نہیں تھا جس سے لوگ ڈر جائیں۔ نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ رات میں تیز گانے کی آواز پر میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا، آواز سامنے کی دیوار کے اندر سے آ رہی تھی۔ جب میں نے گھڑی دیکھی وہ رات کے 2 بجا رہی تھی۔ مجھے پڑوس کے کمرے والے پر سخت غصہ آیا۔ یہ کون سا وقت ہے اتنی تیز آواز میں گانا سننے کا؟ میں غصے میں بھرا دروازہ کھولنے کو لپکا۔ میرے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولتے ہی میری نظر اس شخص پر پڑی جس نے دستک دی تھی۔ وہ ادھیڑ عمر شخص تھا اور بہت غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کون سا وقت ہے اس آواز میں گانا سننے کا؟ وہ بولا۔ مجھے گانے سننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ پھر تمہارے کمرے سے گانے کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ اس نے کہا۔
یہ آواز میرے برابر والے کمرے سے آ رہی ہے۔ میں نے برابر والے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کمرے سے؟ وہ چونکا۔ لیکن اس کمرے میں تو میں ٹھہرا ہوا ہوں، وہ بولا۔ میرے اصرار پر وہ اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہاں واقعی ایسا کچھ نہیں تھا۔ اسے اطمینان دلانے کو میں اپنے کمرے میں اسے لے آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ گانے کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ آدمی ادھر ادھر دیکھتا اس دیوار کے پاس پہنچ گیا۔ ارے واقعی آواز میرے کمرے سے ہی آ رہی ہے، لیکن تم دیکھ چکے ہو وہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں، میں خود حیران ہو رہا ہوں کہ یہ کیا چکر ہے، میں نے کہا۔ آج میں میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ایک ناصر جیلانی نامی بوڑھے آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ ناصر جیلانی؟ وہ چونکا۔ کیا تم اس کو جانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ وہ ناصر جیلانی جس کی چھوٹی سی داڑھی ہے، تھوڑا سا لنگڑا کر چلتا ہے۔ ہاں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ وہ ایک پراسرار شخص ہے، کبھی کبھی لوگوں کو نظر آ جاتا ہے۔ اس سے دور رہنا۔ دور کیوں؟ یہ وہی شخص ہے جس کی کمرہ نمبر 17 سے لاش ملی تھی۔ لاش؟ میں بری طرح چونکا۔ ہاں، اس کی پراسرار حالت میں موت ہوئی تھی۔ کمرہ نمبر 17 لاک تھا۔ کمرے میں کسی نے اسے قتل کر دیا تھا۔ اس کی تدفین ہو جانے پر بھی اکثر وہ ہم لوگوں کو نظر آتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص مر گیا ہے اور پھر لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ میں نے تھوڑا گھبراتے ہوئے پوچھا۔ اس بات کی ہی تو سب کو حیرانی ہے کہ جب وہ مر چکا ہے پھر کیسے لوگوں کو نظر آتا ہے، اس نے کہا۔ میں اپنے کام سے باہر نکلا۔ ہوٹل سے کچھ فاصلے پر مجھے جیلانی نظر آیا۔ اس نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ اس وقت مجھے بہت عجیب لگی۔ میں تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر جیلانی ایک پتلی سی گلی میں گھس گیا۔ میں ناصر جیلانی کا تعاقب کرتا جب اس گلی میں داخل ہوا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں وہ موجود نہیں تھا۔ گلی آگے سے بند تھی۔ اس گلی میں کوئی گھر بھی نہیں تھا جس سے میں سمجھتا کہ کسی گھر میں چلا گیا ہے۔ میں خاموشی سے پلٹ آیا۔ رات کو مجھے کمرے میں جاتے ہوئے خوف محسوس ہوا۔ جیلانی مر چکا ہے، لیکن اس کی روح اس علاقے میں بھٹک رہی ہے۔ وہ لوگوں سے کیا چاہتی ہے؟ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ رات کو انہی سوچوں میں نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ سوتے میں کسی نے میرے گلے کو زور سے دبا دیا۔ گلا دبنے سے میری سانس رکنے لگی۔ آنکھیں ابل کر باہر کو آنے لگی۔ میں نے بڑی مشکل سے ان ہاتھوں کو ہٹایا۔ جب میری نظر گلا دبانے والے شخص پر پڑی، خوف سے میرا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ کوئی اور نہیں، ناصر جیلانی تھا۔ دور کھڑا ہو کر مسکرا رہا تھا۔ تم کمرے میں کیسے آ گئے؟ میں نے پوچھا۔ موت، میں موت ہوں، اور موت کہیں بھی کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں جان سے مارنا چاہتا ہوں۔ لیکن کیوں؟ میرا قتل اسی کمرے میں ہوا ہے، اور اب اس کمرے میں جو بھی آتا ہے میں اسے کمرے سے بھگانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ پھر بھی ڈھیٹ بن جائے میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ آج تمہارے قتل ہونے کی باری ہے۔ تم تیار ہو جاؤ قتل ہونے کے لیے، اس نے کہا۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف بھاگا اور دروازے کو کھولنے کی کوشش کی۔ اچانک میری کمر پر کسی پرندے نے اپنے تیز نوکیلے پنجے مارے۔ تکلیف کی شدت سے میری چیخ نکل گئی۔ دروازے کے کھلتے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا۔ کمرے میں جیلانی موجود نہیں تھا۔ ایک خوفناک شکل کا الو اپنے پنجے پر لگے خون کو زبان سے چاٹ رہا تھا۔ نظریں اس کی میری جانب ہی تھیں۔ دروازہ کھلتے ہی کئی لوگ میری طرف آئے۔ میری چیخ اتنی زور سے نکلی تھی کہ برابر کے کمروں تک چلی گئی تھی۔ ان کمروں میں ٹھہرے لوگ کمروں سے باہر آ گئے۔ لوگوں کے آنے پر الو کھڑکی کے راستے سے باہر فضا میں اڑ گیا۔ کیا ہوا؟ سب جاننا چاہتے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے اور میں کیوں چیخا تھا۔ سب کو میں نے اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ سنایا۔ تمہیں اس کمرے میں سونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اس کی روح تمہیں نقصان پہنچا سکتی تھی، ایک نوجوان نے کہا۔ سب نے اس نوجوان کی بات کی تائید کی۔ ہوٹل میں ایک کمرہ خالی ہو چکا تھا۔ میں اس کمرے میں شفٹ ہو گیا۔ پوری رات خوف کے مارے نیند نہ آ سکی۔ 2 ہفتے کے دوران میں نے اپنے کاروباری معاملات نپٹائے۔ جب تک میں وہاں رہا جیلانی دوبارہ نظر نہ آیا۔ کام ہو جانے پر میں اپنے شہر کو روانہ ہو گیا۔ کاروباری سلسلے میں اس شہر میں کئی بار آنا ہوا، لیکن میں نے دوبارہ اس ہوٹل کا رخ نہیں کیا، کسی دوسرے ہوٹل میں قیام کیا۔ اس واقعے کو کئی سال بیت گئے ہیں، لیکن آج بھی کمرہ نمبر 17 یاد آ جانے پر خوف سے مجھے جھرجھری سی آ جاتی ہے۔